السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف ایک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو تمام ساتوں آسمان ساتوں زمین، انسان اور جنات، فرشتوں کا، ہر شخص کا رب ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ سب سے بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اب جو بیان شروع ہونے والا ہے، یہ بیان کو آپ کے بارگاہ میں پیش کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرما، اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نمازی بنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا، اللہ کے حکم پر چلنے والا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارنے والا بنا، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف ایک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، انسان اور جنات۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اور جنات کو کیوں پیدا کرے؟ آئیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انسان اور جنات کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کریں۔ ہم دنیا میں آئے صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں بھیجے دنیا میں اپنا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چھپیس پیدا نہیں کرے، چھپیس دنیا میں نہیں بھیجے۔ ہم دنیا میں آئے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کے لیے، اور اللہ ہی کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی اگلے شخص تک پہنچانے کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ اپنی تعریف کرتے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سنیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے مسلمانوں، تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، اچھائی کا حکم بتاتے ہو، برائی کے کام سے روکتے ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دنیا میں آئے کہ اللہ ہی کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی ہر شخص تک پہنچانے کے لیے ہم دنیا میں آئے، اللہ ہی کا پیغام پہنچانے کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت کو بلند کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ ہم دنیا میں آئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو اپنا کام ہے کہ چلتے پھرتے دین کی دعوت، دین کی بات کو عام کرو، اسلام کی بات کو عام کرو، اللہ کے حکم پر چلنے کی دعوت کو عام کرو۔ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، کسی غیر سے نہیں ہوتا، یہ بات کو عام کرو میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارو، یہ بات کو عام کرو، ہر شخص تک پہنچاؤ۔ اپنا کام ہے، کیوں اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اپنے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ وہ نبیوں کا کام ہم کو سونپے اللہ تعالیٰ کہ چلتے پھرتے دین کی دعوت کو عام کرو۔ تم بہترین جماعت ہو میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام فرما دیے، پر اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کریں کہ تم بہترین جماعت ہو فرمائے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اپنا کام فرمائے کہ تمہارا کام ہے کہ چلتے پھرتے دین کی دعوت کو پہنچانا اگلے شخص تک، اور نیکی کی دعوت دینا اور برائی کے کام سے روکنا، یہ اپنا کام ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچو، غور کرو، ہم کو سے راستے پر جا رہے ہیں، دو راستے ہیں اپنے کن، ایک جنت کا راستہ ہے اور ایک جہنم کا راستہ ہے۔
اگر آپ جنت کے راستے پر جانا چاہتے ہو تو پہلے آپ دنیا میں رب چاہی زندگی گزارنا، من چاہی زندگی سے ہاتھ ہٹنا چاہیے، من چاہی زندگی نہیں گزارنا، رب چاہی زندگی گزارنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، من چاہی زندگی جو ہم چاہے وہ کریں گے نہیں ہو سکتا۔ ہم دنیا میں آئے اللہ کی عبادت کے لیے، تو اپنے کو چاہیے کہ من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی کو اپنائیں، کہ اللہ کے حکم پر چلے، جو اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن مجید میں وہ فرمان پر زندگی گزارے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پہلے آپ رب چاہی زندگی گزارو، کہ اللہ کے حکم پر چلو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارو۔ جنت چھپی نہیں ملنے والی، جنت میں جانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ محنت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما دیے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ نماز یہ چیز ہے بے حیا اور برے کاموں سے روکتی، فرمائے۔ حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اے خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوئیں گے۔ اپنا ایمان اگر مضبوط رہیں گا، اپنا ایمان اگر تازہ رہیں گا، انشاءاللہ تعالی جنت میں جا سکیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دنیا میں اس لیے آئے، ہم دنیا میں اس لیے آئے کہ ہم دین کی دعوت پہنچاؤ، ہر شخص تک پہنچاؤ، اللہ کی بات کو عام کرو۔ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والے، اللہ ہی مدد کرنے والے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے، اللہ ہی ہے آپ کا رب اور کوئی نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمین کے اندر اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ ایک اللہ ہی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں۔ اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے لا تتخذوا قبور مساجدا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، قبروں پر جھکو مت، قبروں پر سجدہ مت کرو۔ ایک اللہ ہی ہے، سجدے کا حقدار صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ ہی کے حکم پر چلنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارنا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو شخص اس حال میں مر جائے، اس حال میں موت پا جائے، وہ شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کے سجدہ کرا، اللہ کے نزدیک کسی اور کو شریک کھڑا دیا، اللہ کے سامنے نہیں جھک کے سجدہ نہیں کر کے کسی اور کے سامنے جا کے سجدہ کرا، وہ شخص کی جب موت آ جائے اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر وہ شخص کو جہنم میں داخل کریے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت کا راستہ پکڑنا چاہتے ہو، جنت میں آسانی سے گزرنا چاہتے ہو، بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانا چاہتے ہو، تو ایک راستہ ہے کہ آپ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کے سامنے جھکو، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرو، اللہ ہی کے حکم پر چلو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو شخص اس حال میں مر جائے، اس حال میں انتقال پا جائے کہ وہ شخص اللہ ہی کا کہنا مانا، اللہ ہی کے حکم پر چلا، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرا، اللہ ہی کا کہنا مانا، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرا، وہ شخص کی جب موت آ جائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارا، وہ شخص کی جب موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کر دیں گے اور اس شخص کے اوپر جہنم کی آنچ کو حرام فرما دیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچو آج ہم گمراہ کے راستوں میں جا رہے ہیں یا شریعت کے مطابق راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، یا ہم گمراہ کے راستوں میں جا رہے ہیں یا شریعت کے مطابق چل رہے ہیں۔ دو راستے سوچنا چاہیے کہاں جا رہے ہیں آج ہم گمراہ کے راستوں میں جا رہے ہیں یا شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ